دیکھیں استاد جس کو ٹیچر کہتے ہیں سب سے بڑا اللہ ہے. اللہ اپنی کتاب سے سکھاتا ہے، حالات سے سکھاتا ہے، واقعات سے سکھاتا ہے، آدمی کو حادثات سے سکھاتا ہے، اس کی کیفیات، اس کے خیالات سے سکھاتا ہے. سب سے بڑا استاد اللہ ہے. اس کے بعد ہمارا مہاتما ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انہوں نے ہمیں سکھایا. تو باقی جتنے بھی استاد ہیں ان کی جگہ یہ ہے کہ یہ اپنے تجربے، اپنے فراست، اپنے علم سے اگر ہم کسی ایسے موڑ کو مڑنے لگے ہیں جو غلط ہے، جہاں سے وہ گزرے تھے اور وہ مڑے اور وہ وہاں سے جا کے پھر واپس آ کے دوبارہ گزرے ہیں، تو آپ کہیں گے نہیں ادھر نہیں جانا، یہ اس لیے غلط ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے آپ کو روکا ہے، انہوں نے آپ کو رستہ پہلے دکھا دیا ہے کہ یہ رستہ غلط ہے اور اس لیے غلط ہے. یہ استاد کا اصل کام ہے. استاد کی سب سے بڑی جو پہچان ہے روحانی استاد کی، وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی نفسیات کو چینج کرتا ہے، آپ کی تھنکنگ کو چینج کرتا ہے، آپ کے مائنڈ کے تھنکنگ پیٹرنز کا دھارا بدلتا ہے. اور دو طریقے سے بدلتا ہے، گریجولی بھی بدلتا ہے، آہستہ آہستہ بھی بدلتا ہے، اور اچانک بھی بدلتا ہے. چوٹ بھی کرتا ہے، بلاسٹ کرتا ہے آپ کی سائیکی کے اندر، جیسے مائنڈز کے اندر بلاسٹ کیا جاتا ہے نا ہیرے نکالنے کے لیے. تو کبھی کبھی ریجیڈیٹی اتنی زیادہ ہوتی ہے آدمی کے اندر، اس کی نفسیات میں، اس کے سیلف میں، اس کی تھنکنگ میں اتنی زیادہ ہرڈل، اتنی زیادہ سختی ہوتی ہے کہ وہ دور نہیں ہو رہی ہوتی. اس وقت پھر استاد کی اسپرچول پار کام آتی ہے، جس کو کہتے ہیں فیض. غلط سمجھا جاتا ہے اس کو، وہ جو ہے وہ ابھی ایکسپلین کرتا ہوں. صوفی عائش محمد میرے استاد تھے ایک. یہ میرے ایک ایسے استاد ہیں جن سے میں زندگی میں صرف ایک بار ملا. سمندری میں ہوتے تھے، سال ہو گیا ان کا، اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بہت بڑے استاد تھے، مٹے ہوئے آدمی تھے، مٹی کی طرح ہی تھے. ایک ہی ملاقات ان سے ہوئی بڑے تردد کے بعد، اور وہ ملاقات بھی اللہ نے ایسی کروائی کہ 1 گھنٹہ ایک کمرے میں مجھے ان کے ساتھ بٹھا دیا کہ میں نے کہا جی میرے لیے دعا کر دیں. آدھا گھنٹہ انہوں نے میرے لیے دعا کی. اس دعا میں وہ 2 بار سو بھی گئے. وہ اتنے معصوم تھے، اتنی تفصیلی دعا کی انہوں نے. ضعیف تھے، میرا خیال جب میں ان سے ملا ہوں شاید ان کی ایج 75 سال سے بھی اوپر ہی تھی شاید، لیکن ہوش ان کے پورے اور عقل ان کی بلند تھی ماشاءاللہ، سبحان اللہ. تو وہ 1-2 بار ان کو غنودگی بھی آ گئی، شاید 1-8 منٹ سوئے بھی رہے، پھر اٹھے، پھر وہیں سے دعا شروع کر دی. اس کے بعد نماز کا وقت ہوا اور نماز پڑھائی. 2 آدمی تھے ساتھ، وہ آ گئے اندر، انہوں نے چھوٹی سی ایک جماعت انہوں نے کرائی. اس کے بعد پھر بیٹھ گئے. اب میری تسلی نہ ہو، ہم کون سا آسانی سے ماننے والے ہیں، ایسے ہی ہے. میں نے انہیں کہا جی کہ تسلی نہیں ہوتی میرے دل کی. تو وہ تھوڑے پنجابی بولتے ہیں کی ہویا کاکا. تو میں نے انہیں کہا صوفی صاحب گناہ بہت کیتے ہیں، بڑا گناہ گار ہاں میں، تو مینوں دکھ بہت ہے، اللہ مینوں معاف کر دے گا. مجھے نا پرسوں بھی ایک خاتون کا میسج آیا، شاید ابھی وہ دیکھیں گی ویڈیو، کہ جی بار بار میں ایک گناہ میں ہوں، اسے کرتی ہوں، پھر توبہ کرتی ہوں، وعدہ بھی کیا اللہ سے، تو پھر ٹوٹ جاتا ہے. ایک بات یاد آ گئی، کر لوں بیچ میں؟ جی کر لیں. گناہ اور جو توبہ ہے اس کا مسئلہ نہیں ہے. قرآن پاک میں بہت بار اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو عہد تم نے ہم سے کیا اسے یاد رکھنا، اسے یاد رکھنا. کئی بار کہا کہ وہ عہد توڑ دیا. ہمیں کہا ہے، آپ کو اور مجھے کہا ہے. ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی میں کئی بار اللہ سے نماز میں رو رو کے عہد کرتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، ایسے ہی ہے، اور ٹوٹ جاتا ہے. توبہ اس عہد کے ٹوٹنے کی ہوتی ہے. انسان سب کانشیسلی لاشعوری طور پہ جانتا نہیں ہے، وہ یہ کہتا ہے یا اللہ گناہ ہو گیا، ٹھیک ہے آئی انڈرسٹینڈ، لیکن کس چیز کی توبہ کر رہا ہے؟ عہد کے اللہ کو گناہ سے کیا مسئلہ ہے، وہ تو اپنی جان پہ کیا ہے بھائی. ایسے ہی مانگ لی، توبہ ہو گئی، معافی، یا اللہ اب نہیں کروں گا، بات ختم ہو گئی نا. روتا کس چیز پہ ہے؟ پرومس کیا تھا کہ اب نہیں کروں گا. ایسے خدا کی وہ عبادت کرتے ہیں، قرآن پاک میں ہے، جو ان کو دکھائی نہیں دیتا. اتنی بڑی لو سٹوری چلا کے بندہ پھر عہد کرتا ہے ایک اندیکھے خدا سے، اور اس کو توڑ دیتا ہے. آپ کو اندازہ ہے کہ انسان کی نفسیات پہ اس کا کتنا دباؤ پڑتا ہے. بالکل. توبہ انسان کا سروائیول ہے. یہ معافیاں تلافیوں والی بات تو نارمل ہے، ہم تو ذرا تھوڑا سا اوپر جا کے بات کر رہے ہیں. توبہ سروائیول ہے.
ورنہ نفسیات ایک ایسے غار کی طرح ہو جاتی ہے کہ جس میں آپ صدیوں کے بعد کسی انسان کے پہلے انسان کی طرح داخل ہوں تو اس میں چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوں اندھیروں میں. اور پھر توبہ ایسی ہوتی ہے کہ جب اس غار میں آپ کئی 100 سال بھٹکنے کے بعد اندھیروں میں ایک روشنی کی دراڑ دیکھیں کہ باہر اور آپ کو یہ یقین ہو کہ آپ زندہ بچ جائیں گے. تو میں اسی چیز میں تھا. عہد ٹوٹ رہا تھا. میں نے کہا جی بہت گناہ گار ہوں, اللہ مجھے معاف کر دے گا. مطلب اس کا یہ تھا کہ میں نے وعدہ توڑا ہے بار وعدہ توڑ. اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب استاد کو سمجھ آ جاتی ہے نا کہ اس کی نفسیات اٹک گئی ہے, پھنس گیا ہے نا کسی جگہ پہ, اللہ پہ یقین کم ہو گیا. ایسے ہی ہے. اس کی رحمت تو بے کنار ہے. اس نے کہا مایوسی کفر ہے, لیکن انسان نادانستگی میں وہ پھنس جاتا ہے نا اس جگہ پہ. تو پھر استاد اپنا جادو والا ہتھوڑا نکالتا ہے اور آپ کی روح کے ارد گرد جو آپ کے نفس نے شیل بنا دیا ہوتا ہے کرسٹل, اسے توڑتا ہے, اس کو وہ توڑتا ہے پکڑ کے. اس میں دھماکے کی آواز آتی ہے. انہوں نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اینڈ ہی سیڈ, اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, ان کو میں یاد کرتا ہوں اس وقت. انہوں نے مجھے کہا کنے کو گناہ نے تیرے؟ میں کہا جی بہت زیادہ. مینوں کہندے کاکا تیرے گناہ کفار مکہ تو بھی ود گئے نے. سبحان اللہ. کین یو بلیو کہ میرے اندر دھماکہ ہوا ہے اس بات سے. میری نفسیات جو سیلف نے جو میرے اندر گند ملا ہوا تھا نا بے یقینی کا, وہ ایک دم ٹوٹا اور میں حیران کھڑا رہ گیا کہ یہ کیا ہوا. سر روشنی ہو گئی نا, ایک دم روشنی ہو گئی, وہاں کچھ بھی نہیں رہا. اور میرے منہ سے پتہ ہے کہ نکلا, میں نے کہا جی نہیں کفار مکہ اور کفار دیکھیں نبی کے دشمن تھے, وہ نبی کے دشمن تھے. ایسے ہی ہے. مکہ سے نکال رہے ہیں, طائف میں پتھر مار رہے ہیں, کیا کیا نہیں کیا انہوں نے. ان کی ہدایت کے لیے آئے تھے نا. ایسے ہی ہے. کتنا ستایا, کتنے بڑے بڑے گناہ تھے ان کے. آپ کے میرے گناہ کیا ہیں ان کے آگے؟ وہ نبی کے خلاف کر رہے تھے, براہ راست کر رہے تھے, فیس ٹو فیس کر رہے تھے, اوجڑی پھینک رہے ہیں منہ پہ. کیسی دلیری تھی. ایسے ہی ہے. مجھے کہتے تیرے گناہ کفار مکہ نالوں بھی ود گئے نے. میں کہا جی نہیں اللہ معاف کرے. نہیں کہندے تھے یار کاکا اللہ نے انہوں نے, اللہ دے نبی نے انہوں نے معاف کرا دیتا, تو تینوں کہدی ٹینشن ہے, اللہ تینوں بھی معاف کر دے گا. وہ ایک موومنٹ تھی جس میں میری سائیکی میں ایک اتنا بڑا چینج آیا کہ مجھے اس وقت اندازہ ہوا کہ اللہ کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. اسی طرح میں آپ کو ایک دوسری بات بتاؤں. میں پروفیسر صاحب کے پاس گیا, پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب کے پاس. تو میں اس وقت مراقبہ کر رہا تھا بہت زیادہ, گمراہی کے کسی اور ہی درجات میں گیا ہوا تھا. ضروری تھا, پروسیس ان ٹائم تھا. تو اتنا تو مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ مجھے اس کو چھوڑنا ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ جی تھوڑا سا مراقبہ کر لیا کرو. انہوں نے مجھے کہا کہ یار بات یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی اگر کانسنٹریٹ کرو گے, ایک لمحہ بھی اگر فوکس کرو گے, ارتکاز کرو گے, تو اس کا ڈیمیج آئے گا. اور میں اپنے سینسرز کے بغیر, اپنے حواس خمسہ کے بغیر زندگی کا ایک بھی لمحہ نہیں گزارنا چاہتا. ہلچل تو میرے اندر ہوئی لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی. اب میں کھل کے تھوڑی سی بات کر لیتا ہوں. میرے پاس کچھ ایسے نشے تماشے, کلیئر وائنسز, کچھ ایسے مسچیف آ گئے ہوئے تھے جن کو میں کھونا نہیں چاہ رہا تھا. بیماری نہیں آتی تھی, پتہ نہیں کیا کیا دکھائی دیتا تھا, اور بھی بہت کچھ تھا. تو میں نے استاد سے بچے کی طرح ضد کی اور میں نے کہا کہ سر 5 منٹ کر لیا کراں. کین یو بلیو کہ اسٹوڈنٹ ایسا بدھو ہوتا ہے. تو انہوں نے میری طرف دیکھا, انہوں نے مجھے پھر نہ کہا کہ یار تمہیں پھر واپس کون لائے گا. میں نے کہا سر مجھے تکلیف بڑی, کیونکہ مجھے پتا تھا میں نے مراقبہ چھوڑا تو میرے اوپر تو شیطانوں کے گول چڑھ جانے ہیں, وڈرالز آنے ہیں مجھے. میں نے کہا سر اگر میں 5 منٹ بھی کرتا رہوں نا تو میں سسٹین کر جاؤں گا. جو کچھ میرے پاس ہے میں اس کو لوز نہیں کروں گا, اور مجھے کوئی تکلیف بھی نہیں آئے گی, کوئی سائیڈ افیکٹ بھی نہیں آئیں گے. تب استاد نے اپنا ہتھوڑا نکالا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ کیا تم ان کھلونوں سے کھیلنا چاہتے ہو اور ان کھلونوں کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتے ہو, یا تمہیں یہ پسند ہے کہ اگر تم کوئی بات کہہ دو
تو اس کو زمین اور آسمان میں ٹالا نہ جائے. واہ کیا بات. یہ جب الفاظ میرے کانوں کے اندر گھسے ہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ یہ بجلی کی نورانی لہریں بن کے میری سائیکی کے اندر بجلی کی طرح گرے ہیں اور ایک کڑاکا ہوا ہے اور میں گنگ ہو گیا, میں چپ ہو گیا اور مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کیا کہنا ہے, کیا کرنا ہے. پھر انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو نا یار, لوگ کئی دعا کرتے ہیں اللہ ٹال بھی دیتا ہے نا, کئی بندے کہتے ہیں یہ کام کرنا اللہ ٹال بھی دیتا ہے, ایسے ہی. ٹھیک ہے تو تمہیں کیا پسند ہے, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کیا پسند ہے, جو آسمان اور زمین میں ٹالی نہ جائے. تو یہ وہ چوٹیں ہوتی ہیں جو روحانی استاد جب دیکھتا ہے کہ اب سالک یعنی کہ اسٹوڈنٹ کہیں پھنس گیا ہے تو پھر وہ اپنی اسپیشل پارس کا استعمال کرتا ہے اور ان پارس کے اوپر پھر کہانیاں بنتی ہیں کہ جی ایسے کر دیا, وہ پھر آگے گمراہ عوام میں پھر وہ جو جھوٹی کہانیاں چل جاتی ہیں. اصل بات یہ ہوتی ہے جو میں نے آپ کو بیان کی ہے. تو یہ استاد کی وہ نشانیاں ہیں جو آپ کو نظر آنی چاہیے اور جلدی نظر آنی چاہیے, طویل عرصے کی رفاقت میں نہیں آنی چاہیے, جلدی آنی چاہیے. اور ایک اور میں آپ کو بات بتاتا چلوں, بالکل آخر چیزیں نکلتی آتی ہیں نا, پھر کیا کریں مجبوری پڑ جاتی ہے. دیکھیں ہر اسٹوڈنٹ کی لائف میں جو اللہ کی تلاش میں نکلا ہے, جو طالب علم ہے, جو طالب ہے, سالک ہے, اس کی زندگی میں یہ موڑ لازمی آئیں گے جب دباؤ بے پناہ شدت سے اس پر چھائے گا. غم کی سیاہ رات آئے گی, ڈارک نائٹ آف دی سول نے آنا ہی آنا ہے. نہایا دھویا نہیں نکل جائے گا, آزمایا جائے گا, پرکھا جائے گا تاکہ دیکھ لیا جائے کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے, یہ تو دیکھا جائے گا. تو جب یہ معاملات آتے ہیں تو پھر استاد بیچ میں پھر انٹرفیئر بھی کرتا ہے. یہ طویل رفاقت کے بعد ہوتا ہے. طویل سے مراد 1-2 سال استاد کے ساتھ ایک دائمی ایک قلبی تعلق استوار اچھی طرح سے ہو جائے. اور قلبی تعلق کے لیے یہ نہیں کہ بار بار استاد سے آپ ملیں. میں نے آپ کو بتایا صوفی صاحب سے ایک بار ملاقات ہوئی, میرے استاد ہو گئے. یہ تو دل کی دنیا ہے, ایسے ہی ہے, اس پہ زور تو نہیں ہے کسی کا. عشق وہ آتش ہے غالب لگائے نہ لگے, بجھائے نہ بجھے. تو استاد پھر میٹا فزیکلی بھی انٹرفیئر کر سکتا ہے اگر بڑا استاد ہے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ غم نے مجھے ڈھانپ لیا اور طویل عرصہ پھر ڈھانپے رکھا, دبا لیا, مجھے گرا دیا, اور میں ایک رات پھر روتے روتے سو گیا. روتا رہا, روتے روتے آنکھ لگ گئی. یہ بھی کبھی عجیب ہی آنکھ لگتی ہے, یہ بھی ہم نے لگتی دیکھ لی ہے. کیسے بھی ہوتا ہے, آپ کا تکیہ بھیگ رہا اور آپ سو بھی گئے. تو میں جب سویا تو میرے محترم جو استاد ہیں وہ میرے خواب میں آئے اور انہوں نے آ کے مجھے جھڑکا اور میرا ہاتھ پکڑا خواب میں اور مجھے کہا کہ اٹھو, کیا ہوا تمہیں, کچھ بھی نہیں ہوا, تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا. اور مجھے ایسے کھینچا اور میں ہوش میں اٹھ گیا, میں بستر سے اٹھ گیا اور میرا ہاتھ ایسے تھا. یہ بات میں نے کسی وجہ سے بتائی ہے. جب ایسا معاملہ ہماری زندگی میں آ جائے نا, جب ہمیں سجھائی نہ دیتا ہو, تو پھر چونکہ استاد سے ہمارا قلبی تعلق ہوتا ہے, بالکل, تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی کبھار فرشتہ بھیجتا ہے استاد کی شکل میں. خواب میں تسلی بھی دی جاتی ہے, خواب میں سمجھایا بھی جاتا ہے, اللہ کی طرف سے مدد بھی آتی ہے, خواب میں سکھایا بھی جاتا ہے, خواب میں سجھا بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ. تو پھر ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں. یہ دنیا وہ دنیا ہے جس میں جب آپ چلتے ہیں تو آپ کے ساتھ ایسے ایسے عجائبات ہوتے ہیں, اور وہ نہیں ہوتے جو آپ نے پڑھے ہوئے ہیں, اور ہی ہوتے ہیں. ان کے اوپر نہ تو کتابیں لکھی جاتی ہیں, لکھ بھی دی جائیں تو سمجھائی نہیں جاتی. ابھی اس وقت اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے, بول رہا ہوں, جب تک یہ ہے اللہ کی توفیق ہے تو بول رہا ہوں. استاد کی تلاش جاری رکھنی چاہیے, دعا جاری رکھنی چاہیے. نہیں ملتا تو فکر کی کوئی بات نہیں ہے, اللہ اور اس کے رسول سکھانے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اپنے چاہنے والے کو, اللہ اپنی تلاش میں نکلنے والے مسافر کو دھتکارتا کبھی نہیں ہے, اس کو مایوس نہیں کرتا, اس کے راستے پیدا کرتا ہی رہتا ہے. بندوں کی شکل میں پیدا کر دیتا ہے, کتابوں کی شکل میں پیدا کر دیتا ہے, کئی شکلوں میں پیدا کر دیتا ہے. بنتے ہی رہتے ہیں. مایوس نہیں ہونا, باز نہیں آنا, رکنا نہیں ہے, پریشان نہیں ہونا, چلتے ہی جانا ہے, اور اللہ لیتے ہی چلا جائے گا.
وہ ایک شعر ہے، اس پہ ختم کرتے ہیں اس ویڈیو کو، کہ آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ محشر خرام، آگے آگے جھومتا جاتا ہے وہ محشر خرام، اور پیچھے پیچھے نقش پا کو چومتا جاتا ہوں میں۔ واہ